اور آج جو کہاوت ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ان کہاوتوں میں سے، ان محاوروں میں سے ایک ہے جو بہت کثرت سے ہمارے زیر استعمال رہتی ہے۔ اچھا جی، جس کہانی سے، جس حکایت سے اس کہاوت نے جنم لیا ہے، وہ حکایت، وہ کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ تو کہاوت ہے جیسے کو تیسا۔ بہت ہی کثرت سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جب بدلے کی کیفیت کو بیان کرنا ہو، یا ایک منفی رویے کے جواب میں جب دوسرے منفی رویے کو جسٹیفائی کرنا ہو۔ یہ اس میں ایک پہلو ہے خاص طور پہ، مثلا کسی نے تھپڑ مارا اور دوسرے نے بھی مار دیا یا ویسے ہی نقصان پہنچا دیا تو ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھئی جیسے کو تیسا۔ ایک آدمی نے اگر برا کیا تو دوسرے نے بھی برا کر دیا، جیسے کو تیسا۔ تو پہلے اس حکایت کی کاسٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس حکایت میں جس سے اس کہاوت، اس محاورے نے جنم لیا ہے، بنیادی طور پر دو کردار ہیں۔ ویسے ایک کریکٹر اور بھی ہے مگر وہ بہت زیادہ فعال نہیں ہے اس حکایت میں۔ دو بنیادی کردار ہیں، ایک درزی اور ایک اس درزی کی بیوی۔ اسی اس حکایت میں کوئی جانور نہیں ہے؟ تو یار سیدھی طرح پاشا پوچھی، اس حکایت میں میں ہوں۔ اس حکایت میں ایک جانور بھی ہے۔ چلو خوش ہوئے۔ وہ دیکھیں وہ منہ سے رونق آئی۔ اچھا سری لنکا نا پاشیر کے لیٹر باکس ہوتے ہیں، کھاتے میں جوان چک وڑ لیتے۔ ویسے تو دیکھیے دو مین کردار ہیں اس کے، درزی، اس درزی کی بیوی، اور ایک دریائے کوڑا، اور ایک محاوت جو کہ اس ہاتھی کی دیکھ بھال کرتا ہے، فیل بان جسے کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہاتھی کا کردار جو ہے نا انہیں دے دیں۔ کیوں؟ اور محاوت کا وہ مجھے تیر کو یہ ہاتھی صاحب ہے جانا، اینو کوئی نہیں سانپ سکیا۔ اس محاوت نے ہاتھی دے پٹھے بھی کھائے۔ نہیں، میں ان کو تو ہاتھی کا کردار نہیں دے سکتا۔ کیا کہنے۔ اچھا جو ان کا سٹائل ہے ان کو ہاتھی کا کردار۔ اچھا چلو مجھے ہاتھی بنا دو۔ بنیا بنایا تو دیکھو جی ہاتھی نو گنے کھا کھا شوگر ہوئے۔ تو حکایت یوں ہے کہ درزی ایک بڑا ہی رحم دل آدمی تھا اور بڑا محبتی انسان تھا، جانوروں سے بھی بڑی محبت کرتا تھا۔ اور جو ہاتھی تھا اس کا محاوت اس کو روزانہ طویلے سے نکال کر اور گاؤں کے پاس ہی ایک تالاب تھا، وہاں پانی پلانے کے لیے، نہلانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ اور جو درزی کی بیوی تھی یہ خیال رہے کہ بہت ہی بد مزاج اور تیز مزاج عورت تھی۔ اچھا باقی کاسٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ حامد صاحب ہو گئے درزی اور ماہم ہو گئی درزی کی بیوی۔ کیوں دے رہو شاہ جی، ایدگی تو تانوں فری سوٹ سی کے دوں۔ اور ہاتھی کا محاوت ہو گیا مستانہ۔ اور وہاں ہاتھی جڑے پٹھے نہیں کھاندا، شوارما کھاندا ہے۔ وہ تو کہندا میرے کمرے چ بلب لوا، مینوں رات نوں ڈر لگدا ہے۔ اب جب ناصر اپنے ہاتھی کو تالاب پر لے جایا کرتا تھا تو گاؤں سے گزر کر جاتا تھا، بلکہ ہاتھی ناصر کو لے کے جائے گا۔ اور جب درزی کی یعنی حامد کی دکان کے پاس پہنچتے تھے تو حامد کو یہ ہاتھی بڑا پیارا لگتا تھا۔ حامد کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس جو کھانے کو پھل فروٹ ہوتے تھے، کچھ چیزیں ویزیں ہوتی تھیں، وہ یہ ہاتھی کو دے دیا کرتا۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ ہاتھی جب بھی تالاب پر جاتا تھا درزی کی دکان کے سامنے رکتا تھا اور اپنی سونڈ درزی کی دکان کے اندر ڈال دیتا۔ درزی دکان دے کول جا کے نا ہاتھی انج سنن دی بجائے انج کر لیتا۔ میں خوددار ہاتھی ہوں، کوئی بخاری نہیں ہوں۔ بھکاری نہیں آؤ۔ ایک گل 800-900 والی کیا ہے؟ میں خوددار ہاتھی ہوں، نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ اپنی سونڈ درزی کی دکان میں داخل کر دیتا تھا، اور درزی کیا کرتا تھا کہ کیلے اور دیگر جو بھی اس کی پسند کی چیزیں تھیں وہ اسے دے دیتا تھا۔ اور پاگل جی ہاتھی میں کئی باری نلکیاں دیتی ہیں پھر کر رہے ہیں ویری گڈ۔ بہرحال درزی کی اور ہاتھی کی محبت درزی کی بیوی سے برداشت نہیں۔ ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ میں نے کیا بگاڑا تھا اس عورت کا، میں تو اس کے شوہر سے محبت کرتا تھا۔ میں دیکھیا دی کئی باری سوڈوں لپسٹک لائی انہیں۔ تو میں کیسے برداشت کرتی شاہ جی؟ جو کماتا تھا روزانہ کیلے خرید کر اس کو کھلا دیتا تھا۔ انہیں دراصل شاہ جی مینوں ایک دن کیا مجھے اکیلے ملو، ہاتھی نے کہا، ہاں میں سمجھیا پتہ نہیں کیلے کہہ رہے ہیں۔ میں اس تو بعد جننے پیسے کماؤں پھر انہوں کیلے کھوائی جانا۔ انہیں ایک بار یہ کڑائی لے کے یہ سوٹ پاڑتا۔ جانوراں نے ایڈی بھی محبت ٹھیک نہیں۔ بہرحال روز میاں بیوی کے درمیان تکرار رہنے لگی۔ درزی کہے کہ بھئی وہ ایک جانور ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، وہ آ کے رکتا ہے 2 گھڑی کے لیے، میرا دل بہل جاتا ہے، تمہارا کیا بگاڑتا ہے بیچارہ؟ تو کہندی انی دیا میں 24 گھنٹے اتنے رہنی ہاں، اینی محبت میرے واسطے تے نہیں جاندی۔
बहरहाल एक दिन दर्जी अपने काम वाम के सिलसिले में कुछ कपड़े वपड़े लेने के लिए गांव से बाहर गया हुआ था ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲਾ ਛੱਡ ਕਿੰਨੇ ਜਾਏ ਸੁਣੇ और हाथी अपने महावत के साथ जा रहा था तालाब पे। रास्ते में उसी तरह दर्जी की दुकान आई ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ और हाथी ने उसी तरीके से अपनी सूंड जो थी वो दर्जी की दुकान में दाखिल कर दी। बहरहाल हाथी अपनी सूंड फैलाकर इस इंतजार में था कि उसका दोस्त दर्जी कुछ खाने की चीज उसे देगा। ਇਹਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਚ ਹਾਥੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਜੰਗਲ पहुंच गया नहीं मिर्चे तो नहीं, अलबत्ता दर्जी की बीवी ने क्या किया कि एक बड़ी सी सुई जो थी वो हाथी की सूंड में चुभो दी। बड़ी तकलीफ हुई हाथी को। ਸੂਈ ਚ ਪਈ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਾਂਟਾ ਲਗਾ बहरहाल बड़ी तकलीफ हुई हाथी को और बड़ा उसने बुरा मनाया, समझ गया कि भाई इसकी बीवी ने ये हरकत की है और हाथी चला गया तालाब पर। तालाब पे चला गया और वहां जाकर हाथी ने क्या किया कि तालाब के साथ ही एक जोहड़ भी था, वापसी पर उसने गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया। वाह इंतकामी जी इंतकामन। पागल आदमी को सूंड च मरूद पा के अपनी भाभी ਨੂੰ ਖਵਾ गारा सुट रहे हैं। तुम हाथी होते तो तुम्हारी सूंड में कोई सुई चुभोता तो आपको फिर पता चलता कि तकलीफ क्या होती है। दोस्त के घर से सुई भी चुभी हो तो खंजर से ज्यादा तकलीफ होती है। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਪਾੜੀ ਖੰਜਰ ਪਵਿੱਤ ਕਰ ਦਿਆ ਐਡਾ ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਸੂਈ ਚ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸੂਈ ਦੀ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। बहरहाल जी ये तालाब पे गया, वहाँ इसने जो पास जोहड़ था उसमें से गंदा पानी अपनी सूंड में भरा और जब वापसी का सफ़र हुआ और दर्जी की दुकान आई तो इसने अपनी सूंड से दर्जी की दुकान में वो गंदा पानी फेंक दिया। बेसिकली तो दर्जी की बीवी पर फेंका। ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਥੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਹਾਵਤ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। सारी दुकान बर्बाद हो गई, सारे कपड़े बर्बाद हो गए। बहरहाल दर्जी और उसके घर वालों को यानी कि अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो बीवी ने रोना शुरू कर दिया। इतने में दर्जी भी वहाँ आ गया। तो बीवी ने कहा कि देखो तुम्हारे प्यारे तुम्हारे दोस्त हाथी ने मेरे साथ क्या किया है, सारी दुकान बर्बाद कर दी, सारे कपड़े बर्बाद हो गए, मुझ पर गंदा पानी डाल दिया और रोती जा रही थी। तो ऐसे में दर्जी के मुंह से निकला कि बीवी अब रोती क्यों हो, जैसे को तैसा। क्या बात है। बस कहते हैं कि उसी दिन से मसल मशहूर हो गई और उसके बाद से जब कोई शख्स बुराई करता और उसके जवाब में उसके साथ भी बुराई की जाती तो कहा जाने लगा कि भाई रोते क्यों हो, जैसे को तैसा। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਰ ਸੁੱਟਾਂ। ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਪਾਉਂਦਾ। देखो वो मुझे कितना पसंद करती है। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੂਈ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਆ ਹੀ